نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کی جماعت میں ایماندار آدمی کی مثال ایسی ہونی چاہیے جیسی سارے جسم میں سر کی، جیسا درد سر کی وجہ سے تمام جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایماندار آدمی کو بھی اور مومنوں کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب دوسرے مسلمان تکلیف میں ہوں تو وہ بھی تکلیف میں ہو، وہ بھی ان کی تکلیف کو محسوس کرے، سمجھ آ رہا ہے، اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، وہ بھی کیا مومن ہے جو اپنا تو پیٹ بھر لے اور اس کے قریب اس کا پڑوسی بھوکا پڑا رہے، تو ایسا آدمی مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے، ایمان والا کہلانے کے مستحق نہیں ہے کہ جو آدمی خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو۔ یعنی ہمیں اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرنا چاہیے، سمجھ آ رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن اپنے گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ڈرتا ہے کہ وہ اب اس پر گرا، اور فاجر آدمی ان کو اس طرح حقیر سمجھتا ہے جیسا مکھی اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ کی حرکت سے اس طرح اڑا دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے سے بہت ڈرتا ہے، اور گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو کہ میں اس کے نیچے ہوں، پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا۔ اس طرح اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، سمجھے، کہ وہ گناہ نہیں کرتا، وہ بدی کے کام نہیں کرتا۔ لیکن جو گنہگار آدمی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہو، یوں کر کے اڑا دی، یوں کرتے ہیں نا، یوں جب ہے، وہ اس طرح گناہ کو سمجھتا ہے کہ گناہ اس کے لیے معمولی سی چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ تو کیا بنو گے، گنہگار بنو گے، بدکار بنو گے، یا ایماندار بنو گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، بھلا اپنے نفس کو کوئی کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ فرمایا، ایسا بار اٹھا لینا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو، یہ ذلیل ہی کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی بےزتی نہیں کرانی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کوئی کام ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے بولا بھائی ہم تو ترم خان ہیں، ہم تو اس کام کو کریں گے، اور پھر اس کام کو کر نہیں سکے تو لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو گیا، اس کی بےزتی ہو گئی، سمجھ آ رہا ہے نا۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اپنی بےزتی ہو، صحیح ہے نا، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندہ سے محبت رکھتا ہے جو فتنوں میں مبتلا رہتا ہے اور ہمیشہ توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ توبہ کرتے رہنی چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتی رہنی چاہیے، سمجھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتی
اول تو یہ کہ گناہوں سے بچو، ایسا جیسے پہاڑ سے بچتے ہو نا، جیسے کوئی خطرناک جگہ ہوتی ہے اس میں نہیں جاتے نا، اس سے بچتے ہو. کوئی سامنے ٹینکر آ رہا ہے، ڈمپر آ رہا ہے، اس کے سامنے نہیں آتے ہو. تو اس طرح گناہوں سے بچنا ہے. اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو جو ہے ہم نے جو آج حدیثیں پڑھی، صحیح ہے کہ گناہوں سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے، گناہوں سے ڈرنا ہے. گناہ ایسا نہیں کہ جیسے ناک پر مکھیوں یوں کر کے اڑا دی، سمجھے؟ گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہ ہو تو توبہ کرنی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ صحیح ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.